اچھا کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے کیا؟ دیکھیے آپ جو بھی پروڈکٹ اور سروسز بناتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف دا کسٹمر بناتے ہیں. اچھا کسٹمرز جب وہ پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ان کی کوئی یوٹیلیٹی سیٹسفائی ہوتی ہے اور اس یوٹیلیٹی کے سیٹسفیکشن کے لیے وہ آپ کو پرائس پے کرتے ہیں. اچھا آج کل کے زمانے میں چونکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے، اگر آپ کسٹمر سے ایک پراپر پروفیشنل ریلیشن شپ مینیج نہیں کریں گے، ٹائم ول کم کہ آپ کے کسٹمرز کمپیٹنگ برانڈس پہ سوئچ کر جائیں گے اور پھر یو ول لوز یور کسٹمر بیس، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کا ریونیو لاس ہوگا، پروفٹ لاس ہوگا، گروتھ لاس ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ از این امپورٹنٹ آسپیکٹ. اچھا یہ دونوں فرنٹ کے اوپر اب کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کیے جا رہے ہیں. کنزیومرز کے لیول پہ بھی آپ سی آر ایم کر رہے ہیں اور انڈسٹریل کسٹمرز کے اوپر بھی آپ سی آر ایم کر رہے ہیں. اچھا انڈسٹریل کسٹمرز کے اوپر سی آر ایم جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ ظاہر ہے پرسنل سیلنگ کرتے ہیں، اور جو کنزیومرز کے لیے کرتے ہیں، جو کنزیومر جو آپ کے یہاں پر وہ پروڈکٹس خریدتے ہیں، کنزیومنگ پروڈکٹس خریدتے ہیں لائک سوپ، شیمپوز ایٹسٹرا، تو ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ مینجمنٹ کے لیے اب آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ٹول آ گیا ہے. تو اور پھر گوگل ایک بہت بڑا ہتھیار آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ آپ ان کو ٹریک کر سکتے ہیں، مانیٹر کر سکتے ہیں، ان کے بائنگ ہیبٹس کو سمجھ سکتے ہیں اور پرچیزنگ پریفرنسز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم کیسے چینج ہو رہا ہے. اور ایکچولی تو اب گوگل وغیرہ، فیس بک اور لنکڈ ان آپ کا ڈیجیٹل ڈوپل گینگر بنا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی ایک ڈیجیٹل پرسنالٹی بھی ہے جو کہ سیو ہو رہی ہے اس وقت گوگل کے پاس اور دوسرے سوشل میڈیا آپریٹر کے پاس. ایز اے ریزلٹ ہو کیا رہا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی انفارمیشن ایک خاص پیٹرن سے اور ریکوائرڈ پیٹرن سے مینوفیکچرر کے پاس جا رہی ہے، اور مینوفیکچرر جو ہے یا مارکیٹر جو ہے اس کو یوز کر رہا ہے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے. تو یہ دس از ہیپننگ ان 21st سینچری. تو آپ یہ جو آپ کا جو کسٹمر بیس ہے اس کو آپ رائٹلی ٹریک کر سکتے ہیں ان سسٹمز کے ذریعے. اچھا پرسنل سیلنگ میں ہوتا کیا ہے کہ پرسنل سیلنگ اگر فرض کیجئے کہ ٹیکنیکل پروڈکٹس ہیں، انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں، تو وہ آپ بیسیکلی دے دیتے ہیں اپنے سیلز انجینئرس کو یا پھر سیلز ایگزیکٹوس کو، اور وہاں پہ آپ پرسنل سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیونکہ وہ لارج سائز کسٹمرز ہوتے ہیں، دیئر فور یو کین افورڈ دس کہ یہ لارج سائز کسٹمر جو ہیں وہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بزنس ڈیل ڈن کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور پھر سپلائیز کنٹینیو ہو جاتی ہیں، پھر آپ فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں. اچھا لارج سائز کسٹمرز کو عام طور پہ مینیج کرنے کے لیے یو ہیو کی اکاؤنٹس مینیجر یا سیلز مینیجر جو لارج سائز کسٹمرز کو مینیج کرتا ہے. ایک ایک کسٹمر ملینز اور بلینز کا بزنس دے رہا ہوتا ہے تو اٹ میک سینس کہ آپ اس کے لیے ایک کی اکاؤنٹ مینیجر رکھیں. اچھا پہلے یہ پرابلم ہوتی تھی کہ جب کی اکاؤنٹ مینیجر کام کرتا تھا تو اس کے بعد 10 کسٹمر ہیں، 12 کسٹمر ہیں، 25 کسٹمر ہیں، تو وہی کمپنی کا فیس ہوتا تھا کسٹمر کی طرف اور وہی ساری ریلیشن شپ مینیج کرتا تھا. لیکن پرابلم یہ آتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد آرگنائزیشن بالکل ڈارک میں آ جاتی تھی کہ ان 25 کسٹمر کے ساتھ ایکچولی ہو کیا رہا تھا، اور ان کے ہاں ابھی بھی اگر کوئی پروپوزلز ہیں تو وہ کن اسٹیجز کے اوپر ہے، ان کو فالو اپ کیسے کیا جائے گا، اگر کسٹمر کے گریوانسز کوئی ہیں تو اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا، کیونکہ وہ آدمی تو اس پوزیشن پہ ہینڈل کر رہا تھا. اب نیا آدمی تو نئے سرے سے جائے گا کسٹمرز کے پاس، نئی باتیں سنے گا، پھر نئے طریقے سے اسٹارٹ کرے گا، تو اٹ بیکمز این ایشو فار دا آرگنائزیشن، فار بوتھ آرگنائزیشنز، دا بائنگ آرگنائزیشن ایز ویل ایز سیلنگ آرگنائزیشن. کیونکہ بائنگ آرگنائزیشن اریٹیٹ ہوتی ہے کہ پھر ایک نیا لڑکا آیا اس کو ہم پھر نئے سرے سے ساری چیزیں سکھائیں گے، بتائیں گے لوگوں کو، اور پھر اسے بھی سیکھنا پڑتا ہے اور اس سے بزنس سفر کرتا ہے. تو اب سی آر ایم کے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، بہت سارے سافٹ ویئر آ گئے، جیسے ایک اور سافٹ ویئر ہے سیبل. تو سیبل کے اندر کیا کرتے ہیں سیلز کے لڑکے اپنی جتنی بھی ریکوائرمنٹس جتنی بھی ڈیلی ورکنگ ہوتی ہے، ویدر اٹ از پراسپیکٹنگ یا یہ کہ آپ کسٹمر کانٹیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی کوٹیشن دے رہے ہیں یا کہیں پہ اپروول اسٹیج پہ کہیں پہ کسٹمر کیوری ہے، اس کے بارے میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے انفارمیشن فل ان کرتے رہتے ہیں. اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سیلز پرسن چلا جائے تب بھی آرگنائزیشن کے بارے میں کی کسٹمرز کے متعلق بالکل کرنٹ انفارمیشن ہوتی ہے. تو نیا لڑکا وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے
پرانا لڑکا ختم کر کے گیا. دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ سیلز مینیجر اور ٹاپ ایگزیکٹیوز تمام ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں, انالائز کر سکتے ہیں, کیونکہ انالیسس بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ وہ اس انالیسس کی بیس پہ اپنے کسٹمرز کو مزید بہتر طریقے سے فیڈ سے سرو کر سکتے ہیں, اور کسٹمر بیس بھی انہانس کر سکتے ہیں, کیونکہ نیچرل کوشچن از کہ اگر یہ کسٹمر لے رہا ہے تو اسی سے ملتا جلتا دوسرا جو اس کا کمپیٹیٹر ہے اسے بھی ہم سے پروڈکٹ لینا چاہیے. تو اس لیے اب یہ سیبل کی امپورٹنس اور اس طرح کے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں ان کی امپورٹنس ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ انجینئرس, جو بھی آدمی کام کر رہا تھا اس کی جگہ دوسرا آدمی آیا ہے, وہ کام کو اسی طرح سمجھ جاتا ہے جب بھی وہ سیبل میں انٹر ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے سیلز مینیجرز وغیرہ مینیج کر سکتے ہیں, انالیسس کر سکتے ہیں. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے, جو سب سے بڑا فائدہ ہے, وہ ہے آپ ڈیٹا انالیٹکس کر سکتے ہیں, کسٹمرز کو انالائز کر سکتے ہیں, اور کسٹمر انالیسس کے نتیجے میں آپ کسٹمرز کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, اچھے طریقے سے سروس کر سکتے ہیں. کیونکہ کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کسی کو مہران چاہیے ہوتی ہے, کسی کو مرسڈیز چاہیے ہوتی ہے. تو جب آپ انالیسس کریں گے دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ ایکچولی کسٹمر کی ایک بیسک نیڈ ہے, وہ ہے ایک آٹو موبائل, ایک گاڑی, لیکن یہ کہ کون سی گاڑی. تو یہ پھر آپ کو انالیسس سے پتہ چلتا ہے.